گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ پھر ایک مرتبہ پروگرام ہماری خوش فہمی لیے حاضر خدمت ہے الحمدللہ عز و جل۔ اس پروگرام میں کسی عبادت، کسی عادت پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس میں کس طرح بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کے علامات کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے اور اسے بچنے کی تدابیر کیا ہے، اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ اول تا آخر پروگرام میں شریک رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کو یونیک معلومات حاصل ہوگی، مزہ آئے گا آپ کو کہ واقعی اس زاویے سے بھی مجھے غور کرنا چاہیے تھا۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا اہم ترین ٹاپک ہے، ویسے روزانہ ہی اہم ترین ہوتا ہے، آج کا بھی جو ہے وہ بڑا اہم ترین ٹاپک ہے۔ کیا ٹاپک ہے وہ عرض کرتا ہوں، آئیے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا تو کل قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بشارت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، صرف دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ نیت کر لے، انشاءاللہ الکریم ہم روزانہ اس حدیث پر عمل کی نیت سے 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم دین سیکھنے کی نیت کے ساتھ، کیونکہ جو کچھ ہے وہ نیت ہی ہے۔ جی ہاں، اچھی نیت کے ساتھ نیک عمل کیا جائے، اللہ پاک قبول کر لے، وارے نیارے ہو جائیں گے۔ جی ہاں، اور وہی نیک عمل اگر بری نیت کے ساتھ کیا جائے، غلط نیت کے ساتھ کیا جائے تو اس میں نقصان کا اندیشہ ہے، دنیاوی نقصان بھی ہے، آخرت کا نقصان بھی ہے۔ تو لہٰذا ہر نیکی سے پہلے اچھی نیت کرنے کی عادت بنا لیجیے۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے ہماری خوش فہمی، روزانہ کسی ایک ٹاپک پر گفتگو ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بڑا یونک ٹاپک ہے، جی ہاں، تھوڑا الگ ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے حاصل شدہ منصب و وجاہت کی وجہ سے خوش فہمی کا شکار ہو جانا۔ جو مقام اس کو ملا سوسائٹی میں، جو عزت اس کو ملی، یا کوئی عہدہ ملا، کوئی منصب ملا، اب اس کی وجہ سے بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے۔ جی ہاں ناظرین، ہے نا تھوڑا ہٹ کر ٹاپک، کس طریقے سے اس میں انسان خوش فہمی کا شکار ہوتا ہے اور اس خوش فہمی کی وجہ سے وہ کیا نقصان اٹھاتا ہے۔ لہٰذا ان نقصانات پر بھی گفتگو کریں گے اور پھر اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہے اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، پہلی بات یہ کہ منصب وجاہت، جی ہاں، جو اس کو حاصل ہوا ہے، کوئی عزت والا مقام، کوئی شہرت والا مقام اس کو ملا ہے، تو اس میں بندہ کس طرح خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ وقتی طور پر قوت و زور کا نشہ اسے زوال منصب سے بالکل غافل کر دیتا ہے کہ میرے پاس جو پاور ہے، میرے پاس جو طاقت ہے، میری طاقت کے سبب میرا زوال نہیں ہو سکتا، ہمیشہ میرے پاس یہ منصب رہے گا۔ تو اس طرح وہ جو ہے اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ منصب کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ حاصل شدہ منصب کے دائمی قیام کے لیے کیے گئے حفاظتی انتظامات و اقدامات اور اقدامات جو ہے اسے زوال منصب کے بارے میں سوچنے نہیں دیتے کہ جناب میری سیکورٹی بہت ہے، میرے پاس اتنے جو ہے لوگ میرے ساتھ میں ہیں، تو میں کبھی سیٹ
میری جا نہیں سکتی، میں ہمیشہ اس منصب پہ رہوں گا، اتنے میرے حمایتی ہے، اتنے میرے فالوورز ہیں، اتنے میرے چاہنے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے یہ چیزیں انسان کو، جو منصب اس کو ملا ہے، جو منصب وجاہت ملا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عزت ہو رہی ہے، شہرت ہو رہی ہے، اس کے زوال کی فکر اس کو نہیں ہوتی کہ کبھی یہ منصب چلا بھی جائے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہمیشہ یہ منصب رہے گا، اور نفس و شیطان اسے یقین دلاتے ہیں کہ یہ منصب تجھے تا حیات، ہمیشہ جب تک تو زندہ رہے گا، لائف ٹائم حاصل رہے گا۔ اور یہ نادان اس یقین نما دھوکے کو صدق دل سے قبول کر کے اپنے انجام سے یکسر غافل ہو جاتا ہے۔ اپنے اطراف میں موجود افراد میں سے کسی کا بظاہر صلاحیتوں اور دنیاوی اسباب کے اعتبار سے اس کے ہم پلہ نہ ہونا اس خیال ناقص کے لیے مزید تقویت کا سبب بنتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا پاور والا کوئی نہیں، میرے جیسا طاقت والا کوئی نہیں، میرے جیسا بولنے والا کوئی نہیں، میرے جیسی صلاحیتوں والا کوئی نہیں، کوئی ہے تو میرے سامنے آئے، میرے منصب کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہ سوچ انسان کو جو ہے اپنے انجام سے غافل کر دیتی، اور وہ اپنے منصب کے جو ہے یوں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ میرا منصب ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس طرح کی وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب ناظرین، خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ کیا نقصان ہوتا ہے؟ آئیے چند نقصانات پر غور کرتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ کہ زوال منصب کے خوف سے بے نیازی اس کے قلب میں، اس کے دل میں غرور و تکبر کو پروان چڑھاتی ہے، جس کے باعث اپنے ماتحتوں کو ذلیل اور سخت لہجے میں کلام کی عادت بدبختہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کہ جو ہے اب چونکہ اس کو کوئی اپنا ہم پلہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ جناب دور دور تک کوئی میرے مقابلے والا نہیں ہے، تو مجھے جو عہدہ ملا ہے، مجھے جو منصب ملا ہے، مجھے جو سیٹ ملی ہے، وہ جس طریقے کی بھی سیٹ ہو تو میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اب انسان کو یہ اس خوش فہمی کا جو ہے ناظرین نقصان یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ غرور میں مبتلا ہوتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، تکبر جس کو کہیے تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگتا ہے، اپنے ماتحتوں کو، کہ یہ تو کل کا آیا ہے، یہ میرے سامنے کیا بات کرے گا، اس کی قابلیت کیا ہے، وہ میرے سامنے کیا گفتگو کرے گا۔ اس طرح اپنے آپ کو بڑا اور اپنے سامنے والے لوگوں کو بندہ چھوٹا تصور کرتا ہے، یعنی حقیر جاننے لگتا ہے، اور پھر اس کا جو ہے وہ انداز گفتگو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنے آپ ہی کو بڑا اور دوسروں کو حقیر جان رہا ہے۔ کبھی ذلت کے ساتھ تحقیر کے انداز میں، ذلت والے انداز میں وہ اپنے ماتحتوں سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ پہلا نقصان ناظرین، حاصل شدہ منصب وجاہت کے سبب جو خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے سبب یہ پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ غرور و تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، اپنے ماتحتوں کو ذلیل کرنے لگتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ناظرین کہ اپنی رائے سے کسی کی ذرا سی بھی مخالفت ناقابل برداشت ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، میرے پاس پاور ہے، میرا عہدہ معلوم نہیں تم کو، میرا مقام نہیں معلوم، مجھے مشورے دے رہے ہو۔ ارے بھائی، ایسا آپ کیوں سوچ رہے؟ یہ غرور کی علامت ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے منصب وجاہت کی بنا پر خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ یہ کبھی منصب نہیں جائے گا، ہمیشہ تا حیات لائف ٹائم میں سیٹ پر رہوں گا، اور اس کے نقصانات یہ ظاہر ہو رہے کہ ناظرین ایسا بندہ جو ہے اپنے آپ کو بڑا، دوسروں کو حقیر جانتا ہے، اپنی رائے کے آگے کسی کی رائے کو اہمیت نہیں دیتا، اپنے فیصلے کے خلاف اگر کسی کی بھی رائے آئے تو اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے ناظرین، یہ چند نقصانات گنوائے جا رہے اس طرح کی خوش فہمی میں مبتلا افراد کے لیے۔ تیسرا نقصان یہ کہ اپنے کیے غلط فیصلے بھی درست معلوم ہوتے، اور کبھی ان کی غلطی ظاہر بھی ہو جائے تو اس پر ندامت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ بہت دل پہ لگنے والی باتیں عرض کی جا رہی ناظرین۔ جی ہاں،
کیونکہ مقام کا غرور ہے، رتبے کا غرور ہے، جو مقام مرتبہ اس کو ملا ہے، جو سیٹ ملی ہے، اس کا غرور ہے بندے کو۔ تو اب جناب فیصلے کر رہے تو غلطی بھی ہوتی ہے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کے ذہن میں وہ خمار بیٹھا ہوا ہے کہ میرے پاس منصب ہے، تو اب اپنے غلط فیصلوں کو بھی وہ غلطی قبول نہیں کرتا، حالانکہ اس کے سبب نقصان ہوتا ہے، تو اس نقصان کو بھی غلطی ظاہر ہو گئی کہ جناب آپ کا ڈیسیزن مس ہے، غلط ہے آپ کا ڈیسیزن، لیکن اس کے باوجود بندہ اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتا، ندامت کا اظہار نہیں کرتا۔ یہ کیوں؟ کیونکہ بندہ مقام و مرتبے کے سبب خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ ناظرین، چوتھے نقصان کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھا نقصان یہ کہ اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط کرنے کا شوق غالب آ جاتا ہے۔ کوئی ایک تو مشورہ نہ دے مجھے، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہ سب سن لے، سب مان لو کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ جناب آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، آپ کا پاور، آپ کا منصب، آپ کا عہدہ آپ کو یہ کہلوا رہا ہے، تو لہٰذا اپنے عہدے کے سبب جو آپ کو خوش فہمی ہے اس سے باہر آئیے، ورنہ یہ نقصانات آپ کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ پانچواں جو ہے نقصان ناظرین اس کا یہ ہوتا ہے کہ جذبہ انتقام حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کی بنا پر سامنے والے مخالف کی صلاحیتوں کی پرواہ کیے بغیر اس کی دنیا و آخرت کی بربادی کا فیصلہ کرنے میں دیر نہیں کی جاتی۔ جناب اللہ پاک نے سب کو صلاحیتیں دی ہے، بے شک آپ کے پاس بھی صلاحیت ہے، لیکن اگر آپ کا ماتحت، اگر آپ کا جونیئر آپ سے زیادہ صلاحیتوں والا ہے تو اس کی صلاحیتوں کو تسلیم کیجیے، اس کو آگے بڑھائیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ چونکہ وہ آگے بڑھ رہا ہے تو اب اسے انتقام کا شعلہ وہ اندر پک رہا ہے، یہ میرے بعد آیا ہے اور میرے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس طرح بندہ اس کو ہٹانے کے لیے یا اس کو زیر کرنے کے لیے یا اس کو یوں کہیے کہ اس منصب سے برخاست کرنے کے لیے اپنی بھی دنیا و آخرت داؤ پر لگا دیتا ہے، اور اس کے لیے بھی ایسے فیصلے کرتا ہے جس کے سبب اس کا بھی دنیا و آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ ان نقصانات کی طرف ناظرین توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو منصب وجاہت کے سبب بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ سارے نقصانات اس کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ چھٹے نقصان کی طرف بڑھتے ہیں۔ چونکہ منصب کا دائمی طور پر قرب بے حد محبوب ہو جاتا ہے، لہٰذا زوال منصب کا سبب بننے والے تمام متوقع افراد کو کسی بھی لحاظ سے ابھرنے نہیں دیا جاتا، چاہے اس کی وجہ سے دین و دنیا کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ برداشت کرنا پڑے، کہ جو میرے منصب کو، میری سیٹ کو، میرے عہدے کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس کو کنارے کر دو۔ تو لہٰذا اس طریقے سے بندہ وہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، اور یہ سارے نقصانات اس کو ناظرین نظر نہیں آتے۔ غرض یہ کہ ذاتی اغراض دینی مصالح پر غالب آ جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود ذہن و قلب خود کو قابل گرفت و قصوروار سمجھنے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہوتا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں، میں غرور میں مبتلا ہوں، میں گھمنڈ میں مبتلا ہوں، میں تکبر کر رہا ہوں، میں دوسروں کو حقیر جان رہا ہوں، دوسروں کی رائے کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوں، اپنا فیصلہ سب پر تھوپ رہا ہوں۔ لیکن چونکہ بندہ منصب وجاہت کے سبب، سیٹ کے سبب، پاور کے سبب خوش فہمی میں مبتلا ہے ناظرین، تو اس لیے یہ نقصانات اس کو نظر نہیں آتے۔ اب چلیے، نقصانات بہت گنوا دیے جناب، اب کچھ بچنے کے تدابیر بھی اختیار کرتے ہیں۔ جی ہاں، کس طرح بندہ ان نقصانات سے بچ سکتا ہے، کس طرح اس خوش فہمی سے باہر آ سکتا ہے؟ تو پہلا طریقہ یہ ہے ناظرین، ایسا شخص جو پیش رو پاور والے لوگ گزرے نا، ان کی تاریخ، ان کی ہسٹری پر گہری نظر رکھے، مطالعہ کرے کہ کیسے کیسے پاور والے آئے اور دنیا سے چلے گئے۔ چنانچہ بعد مطالعہ یہ بات خوب اچھی طرح واضح ہو جائے گی کہ شاذ و نادر ہی ایسا ہوا کہ کسی کو تا حیات
منصب و حکومت حاصل رہی، ورنہ اکثر یہی ہوتا نظر آئے گا کہ ہر ایک کے ہاتھ سے کسی نہ کسی سبب سے کچھ ہی عرصے میں لگام دوسرے کے پاس چلی جاتی ہے۔ جب تک ہاتھ میں رہی مختلف پریشانیوں نے گھیرے میں لیے رکھا، تو لہٰذا اب غور کرنے کی بات ہے کہ جناب اس نے اتنے سال وہ منصب پر رہا، اتنے سال وہ، یہ ہر طرح کی اس پر غور کیا جا سکتا ہے ناظرین۔ جی ہاں، گھر میں آپ کو کوئی مقام حاصل ہے، خاندان میں کوئی مقام حاصل ہے، برادری میں کوئی مقام حاصل ہے، سوسائٹی میں کوئی مقام حاصل ہے، اور بھی دیگر ذرائع پر بندہ غور کرے، جہاں بھی اس کو کوئی منصب ملا ہے، کوئی مقام ملا ہے، کوئی عہدہ ملا ہے، کوئی شہرت والی جو ہے وہ چیز حاصل ہوئی ہے، تو اب اس سبب سے یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ان نقصانات کو برداشت، یعنی ان نقصانات کو اس کو جھیلنا پڑے گا۔ تو لہٰذا اس کے لیے اس کو چاہیے کہ ان نقصانات سے اپنے آپ کو بچائے، منصب کو نہ چھوڑے، منصب کا صحیح استعمال کرے کہ کس طریقے سے میں اس منصب پر رہتے ہوئے اپنی دنیا و آخرت دونوں سنوار سکتا ہوں۔ تو پہلا یہ کہ جو پیش رو ہے، جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے ہیں حکومت والے، یا یوں کہیے ہم سے پہلے جو گزرے ہیں جن کے پاس عہدہ تھا، پاور تھا، ان کے حالات پڑھے تاکہ جو ہے سمجھ میں آئے کہ کس طرح بڑے بڑے پاور والے ان کے پاورز ختم ہو گئے۔ نیز یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہنے والی۔ جی ہاں، کتنا ہی پاور والا ہو لیکن ایک نہ ایک دن پاور ختم ہو جاتا ہے یا بندہ ختم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، تو لہٰذا اپنے آپ کو غرور میں مبتلا کرنے، گھمنڈ میں مبتلا کرنے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، میرے پاس جو پاور ہے وہ کسی کے پاس نہیں، اس طرح کی غرور و گھمنڈ کے سبب خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اپنی دنیا و آخرت نقصان میں ڈالنے کے بجائے بندہ ایسوں کے حالات پڑے تاکہ عقل ٹھکانے آ جائے۔ دوسرا جو ہے طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنے اطراف میں ہونے والے حالات و واقعات کا جائزہ لے، تب بھی یہی ثابت ہوگا کہ دوام منصب کسی کے لیے نہیں۔ بڑے بڑے آئے، آخرکار گمنامی میں جو ہے وہ گمنامی کے گہرے جو ہے گڑھوں میں، گہرے پردوں میں جو ہے وہ چلے گئے، آج ان کو کوئی جانتا نہیں، کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز انسان کو اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرنے کی طرف لائے گی کہ مجھے جو بھی سیٹ ملی ہے، جو بھی پاور ملا ہے، جو بھی مقام ملا ہے، چاہے گھر میں، چاہے خاندان میں، چاہے سوسائٹی میں، آج لوگ میری بات سن رہے، مجھے عزت دے رہے، تو یہ کب تک؟ یہ ظاہر ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے، اگر جب تک یہ عزت دی جا رہی ہے، اگر میں اچھے انداز سے فیصلے کروں، سب کو ساتھ میں لے کر چلوں، سب کی عزت کروں، جی ہاں، اپنے آپ کو غرور اور گھمنڈ سے بچاؤں، تو انشاءاللہ اس میں میری دنیا و آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ اور اگر میں خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ اب یہ پاور مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، تو یہ خوش فہمی جن نقصانات میں مبتلا کرتی ہے، وہ نقصانات آپ نے سنے۔ اب ہم بچنے کی تدابیر، جی ہاں، بچنے کے طریقے سماعت کر رہے۔ تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ بالکل جو پیش رو گزرے ہیں ان کے حالات کو پڑھے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اطراف میں حالات کا جائزہ لے۔ سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ فلاں اتنے سال رہا، اتنا پاور تھا اس کے پاس، لیکن آج زندہ ہے لیکن پاور نہیں ہے۔ جی ہاں، تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو پاور ختم ہوتا ہے یا بندہ خود ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس طرح ناظرین غور کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو غلطیوں سے بچاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو کچھ عزت ہے، جو کچھ وقار ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی عنایت ہے۔ جی ہاں، جو بھی آپ کو منصب ملا ہے، وقار ملا ہے، نعمت کی قدر کرنے کی عادت ناظرین ہم بنائیں، میں اور آپ، کہ جو نعمت ملی ہے، ہماری صلاحیت اپنی جگہ پر، لیکن صلاحیت دینے والی ذات بھی تو رب کی ہے نا، رب نے یہ صلاحیت دی، تو لہٰذا کوئی بھی مقام حاصل ہوا تو اس کو اپنے طور پر لے لینا کہ میری صلاحیت کی بنا پر مجھے یہ چیز حاصل ہوئی، تو یہ بھی ناظرین خوش فہمی بھی کہیے اس کو، یا یوں کہیے کہ بس اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ جو کچھ عطا ہوئی ہے، جو کچھ ملا ہے،
یہ جو کچھ کرم ہوا ہے یہ ہمارے رب کا کرم ہے۔ لہٰذا جب اپنی صلاحیتوں کو بندہ بڑا سمجھے گا تو گڑھے میں گرنے کا اندیشہ ہے، اور جب رب کے فضل کو بڑا سمجھے گا کہ میں اس لائق نہیں تھا، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے تو یہ اللہ پاک کا کرم مجھ پر ہوا ہے، اللہ پاک نے منصب مجھے دیا ہے، تو پھر انشاءاللہ جو ہے انسان غلطیوں سے بچے گا۔ اب ناظرین، اگر اس خوش فہمی سے بندہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو یہ 2 سے 3 طریقے میں نے عرض کیے۔ اب جو یہ چاہے کہ بھائی میں بچ رہا ہوں یا نہیں بچ رہا ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے، تو اس کا طریقہ یہ ہوگا، اس کی چند مثالیں دی گئی، اس کے جو ہے وہ علامات بیان کی گئی ہے کہ جناب منصب بھی ہے، وقع اس کا جو ہے اسٹیٹس باقی ہے، اس کے پاس جو عہدہ ہے وہ باقی ہے، اب یہ اس کی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے؟ تو اس کی بھی علامات بیان ہوئی ہے۔ پہلی علامت یہ کہ انسان اپنے اطراف میں خوش آمدیوں کو نہیں بلکہ درست مشورے دینے والوں کو رکھنا پسند کرے گا، چاہے ان کے مشورے نفس پر کتنے ہی گرا کیوں نہ گزرے۔ جی ہاں، کہ میرے اطراف میں مجھے مشورے کون لوگ دینے والے، کیونکہ یہ تاریخ ہسٹری بتاتی ہے کہ بڑے بڑے منصب والے اپنے غلط مشیروں کے سبب، جی ہاں، غلط مشورے دینے والوں کے سبب جو ہے وہ گہری کھائی میں گرے ہیں اور ان کو زوال ہوا ہے۔ تو لہٰذا بندہ اگر یہ چیزیں محسوس کرے تو اپنے اطراف میں خوش آمدیوں کو نہیں کہ ہاں میں ہاں ملانے والے، جی 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 حضور جیسا آپ کہہ رہے وہی صحیح ہے، دن کو رات کہے تو رات بھی صحیح ہے، رات کو دن کہے ہاں دن صحیح ہے، ایسے نہیں، بلکہ صحیح انداز سے اصلاح کرنے والوں کو وہ اپنے ساتھ میں رکھے گا، تاکہ جو ہے اسے اس بات میں خوش فہمی نہ ہو کہ یہ میرا منصب ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ہمارے بزرگان دین کے حالات اسی طرح کے ملتے ہیں، واقعات اسی طرح کے ملتے ہیں کہ بڑے بڑے منصب پر وہ فائز ہوتے تھے، لیکن جب کوئی اصلاح کرتا تھا اور درست اصلاح کرتا تھا، شریعت کے مطابق کرتا تھا، تو خندہ پیشانی سے اس کی اصلاح کو قبول کرتے تھے، نہ صرف قبول کرتے تھے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے، اس کو انعام دیتے تھے کہ بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے جو ہے اس غلط روش سے بچا لیا۔ تو ناظرین اکرام، اس طرح کا بندہ جو بچ رہا ہے اس خوش فہمی سے، اس کی علامت یہ ہوگی کہ وہ خوش آمدیوں کو نہیں بلکہ درست مشورہ دینے والوں کو اپنے ساتھ رکھے گا۔ دوسری علامت اس کی یہ ہوگی کہ منصب بہت بڑا ہے، عہدہ بہت بڑا ہے، جناب گھر کا سربراہ ہے، خاندان کا سربراہ ہے، سوسائٹی کا یا مختلف برادریاں ہوتی ہے ان کا سربراہ ہے، اب اس کی عادت یہ ہوگی کہ وہ ہر کام میں مشورہ طلب کرے گا، مشورے سے کام کرے گا۔ جی ہاں، کہ یہ کام مجھے کرنا ہے تو یہ اس میں کیا مشورہ ہے، آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے کیا ہے، اس طرح 4 لوگوں کی رائے لے کر جو مشورہ آئے گا اس کے مطابق پھر وہ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ اپنے منصب کے سبب خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے۔ تیسری اور آخری علامت ناظرین، ایک اور علامت اس کے بعد ہے، تیسری علامت یہ کہ کسی کی مخالفت کی بنا پر انتقامی کارروائیوں سے خود کو دور رکھے گا، اور یہ بھی بہت بڑی صفت ہے، یہ بہت بڑی عادت ہے۔ جی ہاں، کہ کیا کہ میرے پاس مقام ہے، مرتبہ ہے، میرے پاس عہدہ ہے، لیکن اگر جو ہے کسی نے میری مخالفت کی تو میں اس مخالفت کو بھی خندہ پیشانی سے قبول کروں گا کہ کوئی بات نہیں، جو ہے ہر ایک کو مخالفت کا، ہر ایک کو جو ہے یوں کہیے کہ اچھے مشورے دینے کا حق ہے۔ اگر مخالفت کی بھی ہے تو مخالفت کرنے والے کے ساتھ انتقامی کارروائی نہیں، بلکہ ٹھیک ہے اس کا اپنا انداز ہے، لیکن میرے پاس عہدہ ہے، منصب ہے، تو مجھے اس کا درست استعمال کرنا ہے، مخالفت کرنے والوں کے ساتھ انتقامی کارروائی کر کے جو ہے وہ اپنی آخرت اور اس کی آخرت داؤ پر نہیں لگانی ہے۔ ایک اور اس کی مثال، ایک اور اس کی علامت یہ ہوگی جو خوش فہمی میں منصب کی وجہ سے مبتلا نہیں ہوگا کہ اگر کسی منصب کے لیے 2 افراد میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو اس کا انتخاب کرے گا، اس کا انتخاب کرے گا جس میں زیادہ صلاحیت موجود ہوگی، چاہے وہ نفس کے لیے کتنا ہی ناپسندیدہ کیوں نہ ہو۔ اس کے برعکس کم صلاحیت والے کو محروم رکھے گا، چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے نفس کو کتنا ہی زیادہ محبوب کیوں نہ ہو۔ گویا کہ اس کے نزدیک معیار انتخاب صلاحیت ہوگی، نفسانی خواہش نہیں۔ آپ کے پاس جناب عہدہ ہے، آپ جو ہے
जमात के, यूँ कहिए برادری کے بڑے ہیں, اب آپ کو اپنی کمیٹی بنانی ہے تو جو میرے من پسند لوگ ہیں وہ آ جائے, ایسا نہیں. صلاحیت دیکھیے کہ کس میں کیا صلاحیت ہے, کون کام کر سکتا ہے, کون وقت دے سکتا ہے, اس کو آگے بڑھایا جائے. تو یہ چیزیں جب انسان کر رہا ہے کہ جناب جس کے اندر صلاحیت ہے اس کو آگے لایا جائے, تو پھر یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ اپنے منصب کے سبب خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہے. ناظرین, بہت نازک موضوع تھا, کچھ باتیں اس پر عرض کرنے کی کوشش کیے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اپنے منصب کے تحت خوش فہمی میں مبتلا ہونے سے بچائے اور آپ کو بھی اس بری عادت سے محفوظ رکھے. ناظرین کرام, ایف جی این چینل کوشش کر رہا ہے کہ اسی طرح کے اچھوتے موضوعات پر جو ہے سلسلے پیش کیے جائے, معلومات میں اضافہ ہو, نالج میں اضافہ ہو. ماہ رمضان ہمارے درمیان ہے, 24ویں شب آ گئی, ان قریب لیلۃ القدر یعنی 27ویں شب بھی آنے والی ہے, اور پھر ماہ رمضان. بس یوں کہیے کہ اب رخصتی کی طرف ہے, تو جتنا ہم نے ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کی, مزید لوٹنے کی کوشش کیجئے, کیونکہ جب کوئی چیز انسان سے چھوٹ رہی ہوتی ہے تو اس کو زیادہ اس کا احساس ہو رہا ہوتا ہے. کوئی قیمتی چیز انسان سے چھوٹ رہی ہوتی ہے تو زیادہ احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار وہ میری قیمتی چیز مجھ سے دور ہونے والی ہے. تو ماہ رمضان بہت قیمتی ہے, بہت انمول ہے. جی ہاں, یہ رخصت ہونے کے قریب ہے, تو لہٰذا خوب اس کی قدردانی کیجئے. قدردانی کے لیے کیا کرنا ہے جناب؟ نمازوں کی پابندی, روزوں کا اہتمام, ساتھ ہی نوافل کی کثرت, تلاوت قرآن, ذکر و اذکار, اور ہاں اپنے مال کی زکوٰۃ, فطرہ, صدقہ و خیرات ادا کر دیجئے. اگر آپ نے نہیں کیا ہے, آپ پر زکوٰۃ اگر واجب ہے تو پہلی فرصت میں جلدی جلدی ادا کیجئے. اور کہاں دینا ہے؟ سب سے پہلے اپنے قرابت دار, اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے, ساتھ ہی ساتھ اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی انڈیا کا بھی خیال رکھیے. اپنا فائنینشلی سپورٹ دعوت اسلامی انڈیا کو کیجئے. انشاءاللہ تعالی دعوت اسلامی جو کارہائے نمایاں انجام دے رہی ہے, اس کی برکتیں آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے اور اجر و ثواب کی صورت میں انشاءاللہ آخرت میں بھی پائیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ اچھے کاموں کے لیے آگے بڑھے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. ایف جی این چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی